السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو 1857 کی تحریک آزادی ہندوستان کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ تاریخ کے ایک دور کا خاتمہ ہے اور دوسرے دور کا آغاز ہے۔ اس انقلاب انگیز بغاوت نے ملک کی سماجی، سیاسی، ادبی اور عوامی زندگی پر زبردست اثرات چھوڑے ہیں۔ ایک طرف اس انقلاب نے ہندوستان کی باغ ڈور کمپنی کے ہاتھوں سے نکال کر براہ راست انگلینڈ کو دے دی، تو دوسری طرف فرزندان وطن کو ناکامی سے دوچار کر کے ان کی آئندہ جدوجہد آزادی کے لیے تجربات مہیا کیے اور تحریک کو قومی بنیادوں پر چلانے کی صلاحیت پیدا کر دی۔ اس طرح دونوں طریقوں نے اس سے سبق لیا اور اس کو ذہن میں رکھ کر ہی آئندہ عمل کیا گیا۔ 1 نومبر 1858 کو وکٹوریہ نے ایک اعلان میگنا چارٹا کے نام سے جاری کیا۔ اس میں باغیوں کی عام معافی کا اعلان کر دیا گیا، وفادار ریاستوں کو خوب چمکارا گیا اور اعلان ہوا کہ سرکاری ملازمتوں میں رنگ و نسل کا لحاظ نہ رکھا جائے گا، مگر آنے والے واقعات نے بتایا کہ اعلان ایک فریب تھا۔ عمل اس اعلان کے بالکل برعکس کیا گیا۔ باغیوں کی معافی کا اعلان تھا، مگر اس کے بعد بھی ان کو برابر گرفتار کیا جاتا رہا۔ عہدوں کو بغیر نسل و رنگ بانٹنے کا اعلان تھا، مگر ہوا یہ کہ کالوں سے تمام ذمہ داریاں اور فوجی عہدے چھین لیے گئے اور ان سے انتہائی ذلیل برتاؤ روا رکھا گیا۔ دوستو، ہندوستانی فوج انگریزوں کے حق میں انتہائی خطرناک ثابت ہوئی تھی، لہٰذا 1858 میں پیل کمیشن نے دیسی فوج کو کم کرنے کی تجویز پیش کی، تو تقریباً 2 لاکھ آدمی، جس میں ملٹری پولیس کے آدمی بھی شامل تھے، کم کر دیے گئے۔ ان کی بجائے انگریز دستوں کی تعداد بڑھائی گئی۔ انگریز سپاہی کی تنخواہ ہندوستانی سے 5 گنا زیادہ ہوتی تھی۔ اس طرح اس غریب اور بےکس ملک پر سخت اقتصادی دباؤ پڑنے لگا۔ فوج کے اونچے عہدے صرف یورپین لوگوں کو دیے جانے لگے۔ ہندوستانی اب صرف ایک معمولی کلرک کا عہدہ پا سکتے تھے، اور وہ بھی غیر فوجی دفتروں میں۔ توپ خانہ مکمل طور پر یورپین افسروں کو دیا گیا۔ خزانوں، میگزینوں اور اہم فوجی مقامات پر کافی تعداد میں گوروں کا پہرا لگا دیا گیا۔ انگریز مصنف گیبنس لکھتا ہے کہ پہلے ہم نے دیسی فوج کی امداد پر بھروسہ کیا، لیکن اب سے ہمیں اپنے ہم وطنوں کی سنگینوں پر ہی زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ عام ہندوستانی جو فوجوں میں بھرتی کیے گئے وہ زیادہ تر سکھ اور گورکھے تھے، کیونکہ ان کی وفاداری کا کافی ثبوت مل چکا تھا۔ دوستو، ملک کی سماجی زندگی انقلاب 1857 سے ایک نئی راہ پر آ گئی۔ انگریزی تعلیم اگرچہ انقلاب سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی، مگر 1857 کے بعد اس کے اثرات تیزی سے نمایاں ہونے لگے۔ مغربی تہذیب و تمدن نے اخلاقی طور پر ملک کو تباہی اور بربادی کی راہ دکھانا شروع کر دی، جس کے اثرات آج بھی بڑی حد تک نمایاں ہیں۔ مگر انگریزی تعلیم نے ان نقصانات کے ساتھ ہی فائدہ بھی پہنچایا، یعنی ہندوستان کو ایک ایسی زبان عطا کی جو ملک کے مختلف حصوں میں ترجمانی کے کام آئی اور فرزندان وطن کو ایک دوسرے کے قریب لا کر کھڑا کر دیا۔ انگریزی تعلیم یافتہ لوگوں نے غیر ممالک میں جا کر ان کے تہذیب و تمدن کو دیکھا، ان کی آزادانہ معاشرتی زندگی کا جائزہ لیا اور آزادی کی قدر و قیمت محسوس کی۔ انگریزوں نے ملک کی ترقی اور فارغ البالی کی تمام راہیں بند کر دیں، ذات پات کے جھگڑوں کو ہوا دی، مذہبی منافرت کو بھڑکایا۔ دوسری طرف اپنی تجارت کو اس ملک میں وسیع کر دیا، جس سے یہاں کی مالی حالت کو سخت صدمہ پہنچا، جیسا کہ 1861 سے لے کر 1900 تک مسلسل اور پے در پے قحطوں سے اندازہ ہوتا ہے۔ ان حالات میں بے ایمانی، دغا بازی، رشوت خوری اور چور بازاری وغیرہ پھیل جانا یقینی تھا۔ چنانچہ وہ 100 سال سے متواتر اس بدنصیب ملک میں اس قدر رچ چکی ہیں کہ اب مٹائی نہیں مٹتی۔ دوستو، انگریزوں نے ایک اہم ترین سبق یہ سکھایا تھا کہ ہندوستان کے مختلف فرقوں کا اتحاد ان کے لیے خطرناک ہے، لہٰذا اگر ان کو یہاں حکومت کرنی ہے تو مختلف مذہبوں اور فرقوں کو ذات پات، دین، دھرم اور فرقہ پرستی کے
دوسرے جذبات کو پوری قوت سے ہوا دے کر ابھارنا پڑے گا اور ہر ممکن طریقے سے یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ غریب، جاہل اور بےکس ہندوستانی عوام کو اپنی غلامی کا احساس کرنے کی بجائے آپس ہی میں دست و گریباں رہیں۔ بغاوت میں چونکہ مسلمانوں نے زیادہ نمایاں حصہ لیا تھا اور اکثر علاقوں میں انقلابی جدوجہد کی باغ ڈور انہی نے سنبھالی تھی، اس لیے انگریز ہندوستان کے مسلمانوں کو کچا چبا جانا بھی کم سمجھتے تھے۔ اکثر انگریز مورخین مثلاً چارلس بال، کیو براؤن وغیرہ نے ان جذبات کا اظہار کیا ہے۔ رئیس نے لکھا، باغی کا دوسرا نام مسلمان تھا۔ چنانچہ ملک کے مختلف حصوں میں دشمنان وطن کا سب سے زیادہ اتاب باغی مسلمان پر تھا۔ ان پر ہر طرح سے جو مصیبتیں توڑی گئیں ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ امن ہو جانے کے بعد دہلی میں ہندوؤں کو آباد ہونے کی اجازت دی گئی، مگر مسلمانوں کو کئی سال تک اجازت نہیں ملی۔ سیاسی طور پر دونوں بڑے فرقوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے کی ہر ممکن تدبیر عمل میں لائی گئی۔ زر خرید پٹھو چھوڑے گئے جو اپنے ہم مذہبوں کو انگریز سے تو وفاداری اور غلامانہ عجز و نیاز کا درس دیتے، مگر دوسرے مذہب کے ہم وطن بھائیوں سے نفرت، حقارت اور علیحدگی برتنے کا پرچار کرتے تھے۔ سرکاری عہدوں میں مذہبی تفریق روا رکھی گئی، ہندوؤں کو اپنے خصوصی نظر کرم کا یقین دلایا گیا اور تقریباً 40 سال تک سرپرستی کے بعد مسلمانوں پر دست شفقت دراز ہوا۔ اس طرز عمل کا انکشاف ڈبلیو ہنٹر نے بھی اپنی کتاب ہمارے ہندوستانی بھائی میں کیا ہے۔ 2010 میں شائع کی گئی انگریزی کتاب ہندوستان کی سیاست و حکومت کے مصنف RG گپتا لکھتے ہیں کہ برطانوی حکمرانوں نے یہ دیکھ کر کہ مسلمان بغاوت 1857 عیسوی میں مقابلے میں سب سے آگے تھے، لڑاؤ اور حکومت کرو کا طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے تقریباً 40 سال تک ہندوؤں کی حمایت اور مسلمانوں کی مخالفت کی، اور جب ہندو باغی ہونے لگے تو مسلمانوں کو اپنی حمایت میں لے کر ہندوؤں کے مقابل کر دیا۔ اس طرح دونوں میں اختلاف اور علیحدگی کی بنیاد رکھ دی گئی۔ دوسری طرف انگریزوں کے کاسلیس پٹھو مسلمانوں کو مذہب سے برگشتہ کرنے اور ہندوؤں سے لڑا کر حکومت کا احسان مند بنا دینے کی عظیم خدمات انجام دے رہے تھے۔ دوستو، انگریزوں نے ان انقلابی جذبات اور احساسات کو یکسر فنا کرنے کا تہیہ کر لیا تھا جن کی بدولت 1857 عیسوی کی تحریک آزادی اس قدر مجاہدانہ انداز سے 2 سال تک چلی تھی۔ اس لیے ضروری تھا کہ کم از کم مسلمانوں کو علماء سے برگشتہ اور متنفر کیا جائے۔ اسکولوں اور کالجوں کی تعلیم ایسی ہو جو مذہبی جذبات فنا کر دے اور ان کو اگر مذہب چھوڑنے پر آمادہ نہ کر سکے تو اس سے بیگانہ ضرور بنا دے۔ چنانچہ ایک طرف پوری قوت سے ان تمام تجویزوں اور پلانوں پر عمل شروع ہو گیا اور دوسری طرف مجاہد صفت علماء نے تحریک آزادی میں ناکامی کے بعد دل شکستہ ہونے کے بجائے بگڑتے ہوئے حالات کا مقابلہ کرنے اور انقلابی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے نیا میدان چن لیا۔ یعنی 10 سال بعد 1867 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی گئی۔ دارالعلوم کے بانیوں میں حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ ان کے ساتھی علماء میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی اور مولانا فضل الرحمان وغیرہ شامل تھے۔ جنگ پلاسی سے لے کر 1857 عیسوی کی بغاوت تک برطانوی استبداد نے پورے ملک کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا تھا، جس کی وجہ سے ملک میں سیاسی یکجہتی اور باہمی اشتراک کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ تار برقی اور ریلوے وغیرہ کی موجودگی نے اس دشوار کام کو اور بھی آسان کر دیا۔ ملک میں پہلی بار اس طرح اتحاد ہوا تھا، چنانچہ عام بیداری پیدا ہونے لگی۔ مسلمان علماء اگر ادھر عوام کے مذہبی رجحانات کو قائم رکھنے کی کوشش میں تھے تو ادھر ہندو رہنماؤں میں سوامی وویکانند اور سوامی رام کرشن جیسے لوگ مذہبی جذبات کے ساتھ ہی ساتھ حب الوطنی کے احساسات کو بیدار کر رہے تھے۔ ملک کی اقتصادی حالت خراب تر ہونے لگی۔ صنعت اور وقت کی تباہی نے ملک میں بے انتہا بے چینی پیدا کر دی اور پے در پہ قید پڑنے لگے۔ تعلیم یافتہ طبقے میں بے روزگاری بڑھنے لگی۔ کمپنی کی جانشین اب براہ راست
ملکہ انگلستان وکٹوریہ تھی، جس کے کارندوں کی لوٹ کھسوٹ اور تباہ کن پالیسی کا سب سے زیادہ ملک کی عوام، کاشتکار اور کاریگر شکار تھے۔ ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا گیا، چنانچہ جان برائٹ نے اس پالیسی کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ ایک اور انگریز فاکٹ کا قول ہے، برطانوی پارلیمنٹ ہندوستانی عوام کی خوشحالی اور بھلائی کے مسئلوں کی بنسبت کسی تصویر کی خریداری کے جھگڑے میں زیادہ دلچسپی لیتی ہے۔ دوستو، بغاوت کے بعد انگریزوں کا تمام عمل ہندوستانیوں پر عدم اعتماد بلکہ دشمنی پر مبنی تھا۔ ان حالات نے انقلابی جذبات کو پھر سے ہوا دینا شروع کر دی اور ملک کے مختلف زبانوں میں نکلنے والے اخبارات نے، جن کی تعداد 1875 تک 478 ہو گئی تھی، حب الوطنی کے جذبات ابھارنے میں کافی حصہ لیا۔ 1874 عیسوی میں ایک اخبار ہندو پیٹریوٹ نے لکھا تھا کہ ہندوستان کے لیے ہوم رول ہمارا نعرہ ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ 1860 سے لے کر 1885 عیسوی تک جرمنی، اٹلی اور رومانیہ وغیرہ نے آزادی حاصل کی۔ فرانس میں تیسری جمہوریت قائم ہوئی، اسپین میں آئینی شہنشاہیت کا قیام عمل میں آیا، روس، امریکہ اور انگلینڈ میں آئینی اور جمہوری اصلاحات جاری ہوئیں۔ ان تمام تبدیلیوں نے ملک کے تعلیم یافتہ طبقے پر بڑا اثر ڈالا، قومی احساسات بیدار کیے اور ملک میں ایک مضبوط و منظم سیاسی تحریک کی ضرورت کا خیال پختہ ہو گیا۔ چنانچہ مختلف سیاسی جماعتیں وجود میں آنے لگیں۔ ان میں انڈین ایسوسی ایشن قابل ذکر ہے، جو جولائی 1876 عیسوی میں قائم ہوئی اور جس کا مقصد ہندوستان کو متحد کر کے ایک جماعت بنانا تھا۔ دوستو، قدرت کی کس قدر ستم ظریفی ہے کہ آنے والے زمانے میں آزادی وطن کی علمبردار جماعت کانگریس کا قیام ایک انگریز مسٹر اے او ہیوم کے ہاتھوں 1885 عیسوی میں ہوا۔ اگرچہ کانگریس کا مقصد اس وقت حکومت کی مخالفت نہیں بلکہ ہندوستان کو ایک قوم بنانا اور ان کی ضروریات حکومت تک پہنچانا تھا، مگر دوراندیش انگریزوں کو ان کے مجرم ضمیر نے خطرے سے آگاہ کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے اور ان کے کاسالیس نے کانگریس کی مخالفت شروع کر دی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ہندوستان ایک قوم نہ بن جائے، لہٰذا وفادار طبقے سے آوازیں آنے لگیں کہ ہندو مسلمان علیحدہ قوم ہیں۔ یہ موجودہ دو قومی نظریے کی ابتدا تھی، مگر دوسری طرف علماء کرام کے انقلابی گروہ نے کانگریس کی حمایت کی، اگرچہ وہ آزادی پسندانہ نظریات میں اس سے کہیں آگے تھے۔ حضرت مولانا گنگوئی نے مسلمانوں کو کانگریس میں شرکت کا مشورہ دیا اور اعلان کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یعنی جنگ کی سرزمین۔ دوستو، امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔